ماشاءاللہ یہ تھے صاحبزادہ نور الحبیب نور صاحب. اب ہمارے اگلے مہمان جو حال ہی سے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، لیلۃ القدر شریف کی جو رات گزری اس سال آپ نے اس بس شریف میں بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، اور ویسے بھی 2-3 مرتبہ آپ کا خطاب سننے کا موقع ملا. جس طرح صاحبزادہ صاحب نے بڑا مدلل قرآن اور حدیث کی روح سے خطاب فرمایا، بعینہ ہی اسی طرح حضرت صاحب بھی خطاب فرماتے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ کو میں ادا کر کے جناب کا تعارف کراؤں. ایک ہی خطاب ہے ان کے لیے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، جن کی برکت سے، جن کی واعظ و نصیحت سے اللہ تعالی ہم جیسے لوگوں کو میلاد شریف ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان لوگوں کے الفاظ کی برکت ہی سے انسانوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور واقعی یہ لوگ قابل تحسین ہیں. اب میں بلا تاخیر، اس لیے کہ ٹائم کی بڑی قلت ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6:25 پر نماز مغرب ہوتی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ نماز مغرب تک یہ پروگرام ختم ہو جائے. نماز کے فوراً بعد درود و سلام اور لنگر کا معقول انتظام ہے آپ کے لیے. میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد انصر القادری صاحب. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن آمد رسول. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص مستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صدر جی وقار قابل صد احترام جامع معقول و منقول استاذ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی منیر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب الاحترام، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی مشائخ و علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و سامعین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک گھڑیوں میں آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آج کی اس پروقار تقریب میں آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کے شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ اور آج کی انتظامی امور کی کمیٹی کے رفقاء اور اراکین نے جس خوبصورت انتظام و انصرام کے ساتھ آج کی محفل کا اہتمام کیا ہے، اس پر یہ ہستیاں یقیناً مبارکباد کی مستحق۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے دلوں میں جو عشق رسالت کی شمع جلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم۔ مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ نور الحبیب نور صاحب بڑے ہی پروقار انداز میں اور بڑے الفاظ کے ساتھ فصاحت و بلاغت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسٹیج پر بڑی بڑی شخصیات اہل سنت کی تشریف فرما ہیں، بعض ہستیوں کے اسماء گرامی سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے اعزاز و کرم کے ساتھ ان کے القابات کو الگ تخصیص بیان کرنے سے قاصر رہا ہوں، جس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ حافظ محمد اسحاق صاحب نے جس خوبصورت انداز میں میرا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں اپنے کرم فرماؤں کے لیے مسئلہ میلاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور حسن نیت میری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص
یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت ہے کہ دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی روایت کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے بیان کیا ہے کہ دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی اور آپ کا انہماک میری گفتگو کا حصہ رہا تو مجھے امید بھی نہیں، اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آنے والے ہر شخص کو کم از کم 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ضرور عطا کیا جائے گا۔ میری گفتگو جس موضوع پر چلتی رہے گی اس کے عنوانات یہ ہیں۔ ابھی حضرت ایک مسئلہ فرما رہے تھے کہ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ میلاد کیا ہوتا ہے اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میں ابتداً آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ کروں گا کہ میلاد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے اور اس کی جزا کیا ہے، اور یہ میلاد کب سے منایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی عربی زبان کے 2 الفاظ پر مشتمل ایک مرکب ہے، جو مرکب ناقص کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ لفظ میلاد اس میں مضاف ہے، لفظ النبی اس میں مضاف الیہ ہے۔ اس کا معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ اور جہاں جہاں اہل اسلام میں اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پر اس لفظ کے ساتھ، اس مرکب کے ساتھ ایک لفظ بطور سابقے کے اکثر یا ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ عید ہے۔ عید کا لفظ اصطلاح قرآن میں، اصطلاح حدیث میں، اصطلاح فقہ میں، اصطلاح عربی لغت و ادب میں، اصطلاح فارس میں، اصطلاح اردو میں، جہاں جہاں اہل اسلام کے ہاں زبانیں بولی جاتی ہیں ان قریب تمام زبانوں میں عید کا لفظ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پورے جملے کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ جم کے ذرا اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی۔ ایمان سے کہیے، کائنات کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان، کائنات کا کوئی ادنے سے ادنا مسلمان جس کو اپنے آقا کی غلامی پر ناز، جس کو اپنے آقا کی زلفوں کے کنڈل کو اپنے گلے کا طوق بنانے پر ناز ہو، جس کو اپنے آقا کے قدموں کو چھونے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کا اشتیاق ہو، جس کو سرکار کے قدموں کے نشانوں کو اپنا کعبہ اور اپنا قبلہ سمجھنے کا اشتیاق ہو، کائنات کا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کو اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی نہ ہو؟ ان کے ذرا سبحان اللہ۔ جو مانتے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ وہابیوں کا ایک مولوی گزرا ہے جس کو امام الوہابیہ کا لقب دیا ہے زمانے میں، نواب صدیق حسن گوپالی اس کا نام۔ اس نے ہمارے آقا کے میلاد کے موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھتا ہے الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر نواب صدیق حسن گوپالی نبی اکرم کی پیدائش مبارک کی خوشی کرنے کے حوالے سے اپنا فتویٰ لکھتا ہے اور کہتا یہ ہے، جس کو
حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ یا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی یا میں سمجھا نہیں سکا ہوں۔ یہ بات چھوٹی آواز سے سبحان اللہ کہنے والی نہیں، غلط آواز سے اعلیٰ حضرت کے گروپ کا کوئی بندہ یہ فتویٰ دیتا تو اور بات تھی، آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ہوتا تو بات اور تھی۔ یہاں پر تو ان لوگوں کا امام یہ فتویٰ دے رہا ہے جن کے ہاں میلاد منانے والوں پر بدعت و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ان کا امام یہ فتویٰ دے رہا ہے، اور اسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے الفضل ما شہدت بہ الاداء، بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہوا کرے۔ نواب صدیق حسن گوپالی اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ من مولود خیر البریہ اس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حال سن کر فرحت اور خوشی حاصل نہ ہو، اور اس فرحت اور خوشی حاصل ہونے کے ساتھ اس رب کی نعمت کے ملنے پر اگر وہ رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے محفل میلاد کا اہتمام نہ کرے، سمجھو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی کا معنی سمجھنے کے بعد اب میلاد النبی کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیے، تو میری طرف رہے تاکہ میں آسانی سے سمجھا سکوں آپ کو، اور اگر بنیادی طور پر آپ نے توجہ فرما لی تو آنے والی گفتگو نسبتاً میرے لیے کرنا آسان رہے گا آپ کے لیے۔ میلاد کی حقیقت جھنڈیاں لگانا نہیں، میلاد کی حقیقت بندوں کے اجتماع کا نام نہیں، میلاد کی حقیقت کمکمے لگانے روشنی کرنے کا نام نہیں، میلاد النبی کی حقیقت لاؤڈ اسپیکر لگا لینے کا نام نہیں، میلاد النبی کی حقیقت لنگر تقسیم کرنا نہیں، میلاد النبی کی حقیقت خوشبوئیں لگانا نہیں، میلاد النبی کی حقیقت اہل اسلام کے ہاں ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر چاہے سرکار کے بچپن کا ہو، ذکر چاہے سرکار کے لڑکپن کا ہو، ذکر چاہے سرکار کے شباب کا ہو، ذکر چاہے جوانی کا ہو، ذکر چاہے سن بڑھاپے کی طرف بڑھنے کا ہو، ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریاں چروانے کا ہو، ذکر چاہے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کرنے کا ہو، ذکر چاہے علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانے کا ہو، ذکر چاہے اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں بیٹھ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سننے کا ہو، یہ میلاد کی حقیقت ہے ذکر مصطفیٰ۔ ابھی میں ذمہ داری سے یہ بات آپ تک پہنچاؤں، ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے، میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، لکھنے والے کا اسم گرامی کشتہ عشق مصطفیٰ قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے خادم کی نظر سے اس کتاب کی 3 طباعتیں گزری، پہلے پرانے چھاپے میں اس کتاب کی جلد پہلی صفحہ نمبر اس کا 52، دوسرے چھاپے میں اس کتاب کی جلد پہلی صفحہ نمبر اس کا 48، ابھی حال ہی میں جو برکات رضا نے شائع کیا ہے اس کی جلد پہلی صفحہ نمبر اس کا 20۔ راویوں کی تعداد 3، حضرت انس بن مالک 1، حضرت مجاہد 2، حضرت قتادہ 3۔ ذکر مصطفیٰ کے متعلق حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں اور حدیث قدسی ہے، یہ تو سمجھتے ہو نا حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، آپ کھڑا کرو نا جس کو پتا ہے، مرحبا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی آئے اور حدیث قدسی کا مفہوم نہ سمجھے بندہ؟ میں بھی چلتے چلتے آپ کو ذرا یاد کروا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر۔ آمینہ کے لال کا حدیث کہلاتا ہے، سرکار کوئی کلام فرمائیں حدیث ہے،
سرکار کوئی کام کرے حدیث ہے، سرکار کے سامنے کوئی دوسرا بندہ کام کرے، کوئی دوسرا بندہ کوئی کلام کرے، سرکار اس پر اظہار ناراضگی نہ فرمائے، اس کو منع نہ کریں، بلکہ اس کو برقرار رکھیں، اس کا نام حدیث ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے، فرمان سرکار کا، زبان صحابی کی حدیث ہے، اور حدیث قدسی کیا ہے؟ فرمان سرکار کا نہیں، زبان صحابی کی نہیں، حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے، فرمان رب کا، زبان آمینہ کے لال کی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور پھر سنیے توجہ سے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن رب ذوالجلال نے ہمارے آقا کے دل مبارک پر ایک فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا، جبرائیل امین ہو یا حضرت اسرافیل ہو، کچھ وہی لے کے آئے، بغیر واسطے کے قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ 6666 آیات پر مشتمل یہ قرآن، یہ رب ذوالجلال کی پاکیزہ اور آخری کتاب پاکیزہ فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی میں ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر طور پہ حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے، رب پردے اٹھا دیتا ہے، دوریاں ختم کر دیتا ہے، واسطے اٹھا دیتا ہے، ادھر خدا ہوتا ہے، ادھر مصطفیٰ ہوتا ہے، پھر جو بات ہوتا ہے خدا فرماتا ہے، مصطفیٰ سنتا ہے، تو حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اور کس کلام سے؟ دیکھ لیجیے علماء کے چہرے بھی کھل گئے ہیں یہ باتیں سن کے۔ عزیزان گرامی قدر سن لیجیے توجہ سے، پتہ چلتا ہے حدیث قدسی وہ کلام ہے جس سے سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا آشنا نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے، سرکار سنتے ہیں، رب القاء کرتا ہے، سرکار کا سینہ ہوتا ہے، اور یہ سرکار اور رب ذوالجلال کی راز کی باتیں جو رب فرمائے سرکار سنے، رب القاء کرے سرکار کا سینہ عطا ہو، اور سرکار اپنی امت پہ کرم فرما کر اپنی امت کو بھی اس راز سے آشنا کریں، اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر وہ الفاظ حدیث قدسی کہلایا کرتے ہیں۔ اب سنیے، والا دے چکا ہوں، راویوں کے نام بتا چکا ہوں، توجہ ہے نا؟ اب اگر چہرے کی سلوٹ نہ اترے تو نا انصافی ہوگی، اگر اپنے علم کا گھمنڈ رہے تو نا انصافی ہوگی، کیونکہ میں ذکر مصطفیٰ کر رہا، ذکر مصطفیٰ کی حقیقت بتانے لگا ہوں آپ کو۔ عزیزان گرامی قدر توجہ سے سماعت کیجیے، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔ حضور فرماتے، مجھ سے میرا رب کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، اور جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی منانے والوں، آج کی محفل کا اہتمام کرنے والوں، مدنی.com آقا والے، ارے توجہ سے سماعت کرو، تم نے میلاد النبی منا کر یہ کام کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہو اس اعتبار سے کہ ایک ہی وقت کے اندر تم نعت نبی بھی پڑھتے ہو، حمد خدا بھی کر رہے ہو۔ میلاد النبی منانے والا میلاد النبی منانے والا ایک ہی وقت میں اگر کہتا رہے محمد محمد محمد، وہ محمد محمد کہتا رہے، رب کہتا ہے یہ تیرا کہنا نعت نبی بھی ہے، حمد خدا بھی ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی کا معنی، میلاد النبی کی حقیقت سماعت کرنے کے بعد اب میلاد النبی کی غرض و غایت بھی ملاحظہ کیجیے۔ میلاد النبی کی غرض و غایت کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ سارا زمانہ جو روکنے پہ آ رہا ہے، سارا زمانہ جو فتوے لگا رہا ہے، بھائی نہ کرو، پھر بھی سرکار کے جانے والے سارے کام چھوڑ کے اس میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، زیادہ الفاظ نہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، میں گفتگو اپنی آگے بڑھا رہا ہوں۔ میلاد النبی کی غرض و غایت رب ذوالجلال
जलाल की उस मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत का, सबसे बड़ी नेमत पर रब्बुल जलाल का एहसान मानते हुए उसका शुक्रिया अदा करना। रब्बुल जलाल का शुक्रिया अदा करने के लिए आए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है या नहीं? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, किताब का नाम है सही बुखारी, जिल्द इसकी 9, सफा नंबर 566, लिखने वाले का इसमें गरामी इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अश-शाबी अल-जाफी अश-शाफी अस-सुन्नी। रावी का इसमें गरामी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हदीस नकल करते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमत को तब्दील किया कुफ्र में। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत अमर बिन आस के हवाले से हदीस रवायत करते, फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने नेमत को तब्दील किया वो कौन है? कहते वल्लाहि हम कुफ्फार कुरैश व नेमतुल्लाह मुहम्मदुन। कहते वो लोग जिन्होंने नेमत को तब्दील किया वो तो कुफ्फार कुरैश हैं, वो जिन्होंने कुफर किया, और जो नेमत बदली गई, जिस नेमत का तज़किरा हो रहा है वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है मोहम्मद अरबी की सूरत। पता चलता है सरकार की नेमत के मिलने पर रब का शुक्रिया अदा करना रब्बुल जलाल के फरमूदात के ऐन मुताबिक है। कुरान में रब कहता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नेमत के मिलने पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत में और इजाफा करता जाऊंगा, अपनी रहमतों के खजाने तुम्हारे लिए वक्फ करूंगा, अपनी नेमतें बढ़ा दूंगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और अगर तुमने कुफरान नेमत किया, अगर तुम मुंह बसोर के बैठे, रबीउल अव्वल की 12 को मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए, मिलादुन नबी मनाने वालों पर बिदअत और शिरक के फतवे लगाए, बजाय शुक्रिया अदा करने के, बजाय एहसान मानने के कुफरान नेमत करने लगे, रब का ऐलान है इन्ना अज़ाबी लशदीद। रब कहते मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, इसी के अंदर तुम्हें मुब्तला करो। पता चलता है मिलादुन नबी मनाने वाले रब के अज़ाब से बचने के लिए रब्बुल जलाल की नेमत की कदर करते हुए उसकी इस नेमत पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मिलादुन नबी का माना समझने के बाद, मिलादुन नबी की हकीकत मुलाजा कर लेने के बाद, मिलादुन नबी की गर्द व गायत सुनने के बाद मेरा दिल तो चाहता है पहले मैं मिलादुन नबी के दलाइल पेश करूं। ये मौलवी अशरफ अली थानवी गुजरा है ना उलमा देवबंद का, जानते हो ना? इस पर वैसे तो उलमाए हजाज मुकद्दस ने कुफर का फतवा लगाया है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की तरगीब दिलाने पर, और जिस इबारत की वजह से इस पर फतवा लगाया ये कोई कुल 10वें 40वें की बात नहीं, ये कोई हादर नादर के मसले का मसला नहीं, ये कोई इल्म गैब की बात नहीं, इख्तियारात मुस्तफा की बात नहीं, ये कोई उर्स मनाने और कब्रों पे जाने की बात नहीं, अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ने और नमाज के बाद ऊंची आवाज से बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने का मसला नहीं, ये कुफर इस्लाम का मसला है। इसने किताब लिखी है उसका नाम है हिफ्जुल ईमान। उस किताब के सफा नंबर 8 पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर इसने कलाम किया है। अगर इजाजत दे तो सुना दूं चलते चलते। अपनी किताब के सफा नंबर 8 पे लिखता है अगर बकौले जैद सही हो तो दरियाफत तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाद उलूम गैबिया है या कुल। अगर बाद उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूरी की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब हर ज़ैद व अमर, बल्कि हर सबी व मजनून, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। उर्दू जुबान से नाशनाई होने की वजह से आपने मुकम्मल इबारत को समझा नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर जिन्होंने समझा है वो ही अगर कोई बोल देते तो अच्छा रहता। भाई इसके अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी कहता है नबी अकरम को कुल इल्म तो आ नहीं सकते, अक्लन नकलन माल है। रह गई बाद उलूम गैबिया की बात, तो ऐसा इल्म जैसा नबी अकरम को हासिल है वैसा हर ज़ैद को, हर बकर को, हर शख्स को हासिल है, बल्कि हर सबियो मजनून को, यानी हर बच्चे को, हर पागल को हासिल है, बल्कि जमी हैवानात को बहाइम के लिए भी हासिल है। हर चौपाए को, हर परिंदे को, हर वैसी जानवर को ऐसा इल्म हासिल है जैसा नबी अकरम को हासिल है। ये वो
عبارت ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے اٹھا کر حجاز مقدس کے 33 علماء کے سامنے رکھا اور انہوں نے اس کو سمجھنے کے بعد جو فتویٰ لگایا سنیے توجہ سے، توجہ ہے نا، انہوں نے جو فتویٰ لکھا سنیے سب کا. فمن اطلع علی هذه العبارة فمن شک فی کفرہ وعبادہ وقد کفر. وہ کہتے ہیں جو بندہ اس عبارت سے مطلع ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے کہنے والے کو کافر نہ سمجھے، اس کے کہنے والے کو دوشی نہ جانے کیونکہ وہ نبی کی کھلی توہین کر رہا ہے، اگر وہ اس کو کافر نہ سمجھے تو وہ آپ بھی کافر ہے، آپ بھی جہنمی. پتہ چلتا ہے بھئی ہمارا اور ان کا جو اختلاف لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ نہیں، یہ کفر اور اسلام کا خالصتاً اختلاف ہے. عزیزان گرامی قدر، میں نے چونکہ اس کا حوالہ دینا تھا اس لیے عرض کر دیا ہے درمیان میں اس بات کو کہ کسی کو اشتباہ نہ پڑے. رہ گئی یہ بات کہ مولوی اشرف علی تھانوی سرکار کے میلاد کی تائید کیسے کرتا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے میلاد النبی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر 2 مقامات پر لکھتا ہے اور کوئی ہمارے آقا کا میلاد منائے یا نہ منائے اس کی مرضی، لیکن ہمارے رب نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نبی کے میلاد کو آپ بیان کیا ہوا ہے. اور کوئی منائے یا نہ منائے اس کی مرضی، لیکن ہمارے رب نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نبی کے میلاد کو آپ بیان کیا. کسی نے پوچھا جناب کس مقام پہ؟ کہتے چھٹے پارے والی آیت. اس نے کہا جناب وہ کون سی ہے؟ کہتے وہ جس کو احمد رضا والے پڑھتے ہیں. کسی نے کہا جناب پڑھ کے آپ سناؤ. کہتا یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہتا یہ ہے وہ آیت جس میں نبی کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے نبی نے. ہم کہتے ہیں جاءکم کے بعد اس کا جو پہلا مسئلہ ہے سوائے نور کے تو کوئی اور سے ہے ہی نہیں کہ اس سے سرکار کو مراد لیا جا سکے. پتہ چلتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کا سرخیل ہمارے آقا کو در پردہ نور بھی مانتا ہے، سرکار کا میلاد بھی مانتا ہے، رب کا مانتا ہے. اگر علماء بھی توجہ فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ فضا میں بکھیرنے والی نہیں، یاد کرنے والی باتیں. مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا جناب کوئی اور بات بھی بتاؤ، کوئی اور آیت. تم تو کہتے ہو بڑی آیتیں ہیں. کہتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی پڑھ. پوچھا گیا وہ کون سی؟ کہتے وہ جس کو صوفی پڑھتے. پوچھا بھائی صوفی کیوں پڑھتے؟ کہتے اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھے مرنے سے پہلے پہلے میری زیارت بھی نصیب ہوگی اس کو. پوچھا گیا وہ آیت کون سی؟ کہتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہتے وہ آیت کے اندر بھی نبی کے میلاد کا تذکرہ، اس آیت کے اندر بھی نبی کے میلاد کا تذکرہ. اگر میں اس طرح آیتیں لکھتا جاؤں میری کتاب موٹی ہو جائے گی، میری کتاب بڑی ضخیم ہو جائے گی. اس لیے میں علماء والا کلیہ لکھتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. دونوں آیتیں لکھ کے لکھتا ہے وَعَلَى هَذَا. اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ میں نے پیچھے لکھا ہے اسی پر قیاس کرتے جاؤ. کیا مطلب ہے؟ جس آیت کے اندر رب نبی کو مخاطب کر کے جا کہے، جا کم کہے، باسا کہے، سمجھ لے رب اپنے نبی کا میلاد ہی بیان کر رہا ہے اپنی کتاب میں. عزیزان گرامی قدر بھی سنیے ایک بات اور عرض کروں. مولوی اشرف علی تھانوی نے جمعہ کے فضائل پر کتاب لکھی، جمعہ کے فضائل و احکام. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 4. سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. خاموشی سے تقریر سننے والی ہے، ایمان سے کہنا، توجہ سے نہیں سننے والی. مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی جمعہ کے فضائل و احکام پر. اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے. جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے. بازار کے اندر کتاب دستیاب نہ ہو، یہ حوالہ موجود نہ ہو، بندہ ذمہ دار ہے اس بات کا. لکھتا ہے جمعے کی رات شب قدر سے افضل. سبحان اللہ کو اس لیے کہ میلاد کی بات ہونے لگی ہے. پوچھا کسی نے جناب کہاں شب قدر، کہاں جمعے کی رات؟ قرآن تو کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا.
मौलवी अशरफ अली थानवी कहता है अगर मैं अपने घर से गढ़ के बात करूं तो तुम्हें एतराज का हक पहुंचता है। मेरे पास हदीस की 3 किताबों का हवाला मौजूद है। 3 किताबों का जो हवाला दिया उनमें एक किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। मैं न्यूटन की बात सुनाता ना, आपने सुभान अल्लाह कह दी। मैंडल का कानून तुम्हारे सामने रख देता, बोल पड़ते आप। बर्नार्ड शाह की बात कोई रखता, बोल पड़ते आप। अजीजान गिरामी कदर, इमाम अहमद बिन हम्बल की लिखी हुई किताब का नाम ले रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल लिखने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल 10 लाख हदीसों का हाफिज। पूछना अपने मुल्लाओं से कितनी हदीसें याद है जो मिलाद पर भी तो शिरक के फतवे लगाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 10 लाख हदीसों का हाफिज। आका कौन फरमाता जो मेरा उम्मती 40 हदीसें याद करे जुबानी, उस पे अमल पैरा हो जाए, मेरा रब उसको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करता है। अरे जो 40 याद करे वो तो जन्नती हो जाए, जो 10 लाख याद करके आए। वक्त होता ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का कोई थोड़ा सा तारुफ भी तेरे सामने रख देता। दूसरी किताब जिसका नाम लेता है मौलवी अशरफ अली थानवी, वो किताब लिखने वाला शेख मुहक्किक अलल तलाक फिल इत्तफाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी दूसरी किताब इफादात यौमिया जिल्द 2 सफा नंबर 72 पे लिखता है अब्दुल हक वो शख्स है जिसको हर रात ख्वाब में आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब होती है। तुम्हारे मसले की ताईद कोई खुश्क मुल्ला नहीं कर रहा, वो हस्तियां करती जिसको ख्वाब में मुस्तफा मिलने आया। और 1 रात 2 रात नहीं, हर रात मिलने आते हैं सरकार। तीसरी किताब जिसका नाम लेता मौलवी अशरफ अली थानवी मिश्कातुल मसाबी। उलमा से पूछ लो, उलमा के मुरव्वजा कोर्स में सबसे पहली किताब जो फन हदीस पे पढ़ाई जाती है मुकम्मल, वो मिशकात है। और मिशकात को पढ़े बगैर कोई हकीकी मानों में मुल्ला बन नहीं सकता। अपने आप को समझदार है, बेशक मैं मुल्ला हूं, समझना और बात है। हकीकी मानों में मुल्ला वो है जो पढ़ के आए ये किताबें। 3 किताबों का हवाला देके मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं में लिखा है जुमे की रात शबे कदर से अफसल। अब सुनो, कहते वजह बताऊं वजह क्या है। कहते वजह इसकी कोई और नहीं, वजह यह है कि जुमे की रात वो रात है जिस रात को हमारे आका फख्रे आदम व बनी आदम, नूर मुजस्सम, शफीए मुअज्जम, खलीफतुल्लाह आज़म, हबीबे किबरिया, अहमद मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना का नूर अक़दस हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से निकलकर आपकी मां हजरत आमिना के रहम में आया था। आपने नहीं तवज्जो फरमाई है भरपूर। अरे वो कहते हैं सरकार का नूर मुंतकिल हुआ था हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से निकलकर अपनी मादर के शिकमे अखर में। तो जिस घड़ी में हुआ, वक़्त की जिस अकाई में हुआ, वक़्त के जिस लम्हे में हुआ, वक़्त की वो अकाइयां, वक़्त की वो घड़ियां, वक़्त के वो लम्हात जिनको नूर मुस्तफा के मुंतकिल होने की मैयत और साथ नसीब हो गया, वो घड़ियां शबे कदर से अफजल हो जाएं। अरे बताओ 12 रबीउल अव्वल की रात का हाल क्या होगा जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीजान गिरामी कदर जरा अंदाजा लगाइए, नाना उलमा लगा रहे हैं, उलमा नारे लगा रहे हैं इस बात पर। कह दो ऊंची आवाज, मुझे कहने की इजाजत दो भाई। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम ये जुमे की रात भी 1000 मरतबा हो जाए, ये शबे कदर भी 1000 मरतबा आए और 1000 मरतबा जाए, फिर भी नबी के मिलाद वाली रात का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि खुद नबी अकरम तशरीफ ले आए। अब आइए मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं वक़्त की नज़ाकत के एतबार से कि नबी का मिलाद कब से हो रहा है। 100 साल पहले की बात बताऊं, 200 साल पहले, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700, 850 बरस पहले हमारे आका के मिलाद के मौजू पर किताब लिखी गई। 850 साल पहले हमारे आका के मिलाद के मौजू पर किताब लिखी गई। लिखने वाला 4 लाख हदीसों का हाफिज।
الرحمان جوزی، جس کے شاگردوں میں بلبل چمنستان رسالت شیخ سعدی شرازی آنکھ ملا کھڑا دکھائی دیتا ہے، وہی سعدی شرازی جو کہتا ہے بالا کلولا بے کمالی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی. اور یہ سعدی شرازی وہ ہے جس کے اندر عوام میں مشہور ہے یہ بات. کہتے ہیں جب سعدی نے یہ 3 مصرے لکھے تھے نا، چوتھا نہیں آتا تھا زبان پہ. یہ تو اسی کشمکش کے اندر رہا سارا دن. عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹا، نیند آ گئی، ادھر آنکھوں میں نیند آئی، ادھر آمینہ کے لال آ گئے ساتھ میں. آخر ایک کونے میں آ کے اٹھایا فرمایا اور سعدی حاضر ہو گئے. اقوام کے سرکار فرماتے ہیں وہ بتانا جو لکھا ہے. کہتے ہیں سرکار کون سا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ جو میری شان میں لکھا ہے. کہتے لکھے تو بہت. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید اشبوت متقا. آقا میں نے تو بڑا کچھ لکھا، کیا بتاؤں؟ آپ فرماتے ہیں وہ پہلا نہیں جو آج لکھا ہے وہ سنا. منتر ہوگا جب سعدی پڑھتا ہوگا سرکار آپ سنتے ہوں گے. سعدی کہنے بالغ اللہ بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی. سرکار فرماتے ہیں مکمل کر چوتھا بھی کہتے ہیں سرکار میری عقل جواب دے گئی چوتھا بنتا نہیں. آپ نے فرمایا گھبراتا کہ وہ پڑھ دے صلو علیہ وآلہ. جس کے شاگردوں کے شعر مکمل کرنے آمینہ کا لال آپ آئے. ان کا استاد عبد الرحمان جوزی لکھتا ہے. توجہ ہے نا حضرات؟ علماء بھی اگر بلند آواز سے کہہ دیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. عزیزان گرامی قدر عبد الرحمان جوزی نے کتاب لکھی 850 برس پہلے. 850 کا اندازہ نہیں لگاتا تو 850 برس پہلے نبی کے میلاد پر کتاب لکھی. کتاب کا نام مولد النبوی. کتاب کا صفحہ نمبر 58. 50 کے اوپر 8 ہوں تو 58 ہوتا ہے، 60 سے 2 کم ہوں تو 58 ہوتا ہے. عبد الرحمان جوزی لکھتا ہے کہ میلاد نبی کا کب سے منایا جا رہا ہے. اسی زبان میں پڑھنے لگا ہوں جس میں لکھا ہے اس نے. اگر میرا ساتھ دیا نا آپ کو تو آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑے گی. خدا آپ کے سینے میں بھی عشق مصطفیٰ آئے گا. شعر سنانا اور بات ہے، اب جو میں سنانے لگا ہوں یہ بات اور ہے. عزیزان گرامی قدر علماء کی توجہ دیکھیے کیسے ہو گئی اپنے خادم پر. عبد الرحمان جوزی کہتے 850 سال پہلے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والجمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبوي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول ويحتمون اهتماما بليغا على السماء والقراءة وينادون بذلك اجرا جزيلا وفوزا عظيما. یہ بات ہے سبحان اللہ بھی ہوتی ہے. عبد الرحمان جوزی کہتے ہیں لا زال نبی کا میلاد آج شروع نہیں ہوا. 850 سال پہلے کہتے ہیں آج نہیں شروع ہوا، ہمیشہ سے ہو رہا ہے، ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے. علماء سے پوچھو لا زال اس جگہ پر صادق آتا ہے جس میں زمانے میں کبھی انقطاع ہوا ہی نہ ہو، کبھی ایک لمحہ بھی وہ ذکر رکا نہ ہو، پھر کہتے ہیں لا زال. کرتا کون ہے؟ اہل الحرمین. میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، ادھر نہیں جا رہا جدھر آپ سمجھے بیٹھے. کون کرتا ہے نبی کا میلاد؟ حضرات توجہ فرمائیے، علماء لقمہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اہل الحرمین الشریفین والمصر والجمن والشام وسائر بلاد العرب. کہتے نبی کا میلاد ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. کرتا کون ہے؟ مکہ والے. آج کہتے ہو مکے والوں کا دین چاہیے، ہم کہتے ہیں آج کل کے مکیوں کا عقیدہ تو نے بگاڑا ہے. آج کے مکیوں کو خراب کرنے میں تیرا ہاتھ ہے. ہم اس زمانے کے مکیوں کی بات کرتے جو عبد الرحمان جوزی کا زمانہ تھا. عزیزان گرامی قدر سنی کہتے مکے والے، اور صرف مکے والے، مدینے والے. مدینے کا نام سنتے ہی ٹھنڈ پڑتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جولی پھیلا کے کہتے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. پھیلاؤ تم بھی جولی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی گمی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا
افضل, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. انداز تو دیکھ عاشق رسول کا. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. عزیزان گرامی قدر سنیے توجہ سے, کون کون منا رہا ہے؟ مکہ والے ذرا میرے ساتھ رہیے, وقت بڑا کام ہے, ساتھ رہیے, بات آخری کرنے لگا. مکہ والے, مدینہ والے, ابھی ساتھ نہیں چلے ہو, بڑی زیادتی ناانصافی ہوگی خدا. میں ویسے چلتا چلتا تقریر کرنے نہیں آیا, شاید سمجھو ویسے ہی چلتا چلتا آ گیا ہے. یہ پیسیوں سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد اٹھنے والے بندے ہیں. جہالت سے نہیں, جہالت کے اندھیرے دور کرتے ہیں یہ خادم اہل سنت. آؤ ہمارا دعویٰ سنو. 850 برس پہلے قاضی کہتا ہے نبی کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے. کرتا کون ہے؟ مکہ والے, مدینہ والے, مصر والے, شام والے, یمن والے, سارے بلاد العرب, عرب کے سارے شہروں والے, من المشرق والمغرب, مشرق سے لے کر مغرب تک, کوئی گلی, کوئی کوچہ, کوئی بازار, کوئی قریہ, کوئی گاؤں, کوئی بستی, کوئی ضلع, کوئی علاقہ, کوئی صوبہ, کوئی ملک, کوئی سلطنت, کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس میں میرے نبی کا میلاد منایا جاتا. عزیزان گرامی قدر, میرا دل چاہتا ہے آگے چلوں. اس عبارت کا پورا ترجمہ رکھو, وقت ہو گیا نا, مگر حضرت اللہ آپ کو عشق مصطفیٰ سلامت رکھے, آپ کا سینہ معمور رہے. لیکن شریعت کا معاملہ چھوڑنا نہیں چاہیے, ضابطے نہیں لانے چاہیے. کوئی کہنا یہ نبی کے میلاد میں نمازیں بھولے بیٹھے. ویسے میں بتاؤں, نبی کے دیدار میں تو صحابہ کہتے خدا کے ہمارا دل چاہتا ہے نمازیں چھوڑے. وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي الصَّلَاةِ, مجھے حدیثیں پوری یاد ہیں. صحابی کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي الصَّلَاةِ فَرْحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ يَتِمُّ الصَّلَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوَفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. حضرت انس بن مالک کہتے خدا کی قسم ہمارا دل چاہتا تھا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جب مصطفیٰ کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا نمازیں توڑے مصطفیٰ کو تکتے رہے. چلتا نمازوں کی جان ہے سرکار کی, نماز کی جان ہے سرکار کا عشق. شریعت کے ضابطے نہیں ٹوٹنے چاہیے. میں آخر میں ایک ہی بات, اس کا ترجمہ تو پورا نہیں سنا سکا کیونکہ وقت بڑا چاہیے. ایک بات میں نے کہی تھی, یہ بھی بتاؤں گا اجر کیا دیتا ہے رب. اجر کس کی زبان سے بتاؤں؟ علامہ صاحب کی زبان سے, حضرت صاحب کی زبان سے, اپنی زبان سے, مولانا صاحب کی زبان سے, کسی ایک صدی کے بندے کی زبان سے سنا ہے جو لا سکتا ہے نا. چلو ہم سناتے حسن و حسین کے بابا کی زبان سے, فاطمہ کے سر کے تاج کی زبان سے. عزیزان گرامی قدر, حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا قدم سر, باب مدینۃ العلم, امت کا استاد, امت کے نبی کا داماد, مولا علی مشکل کشا شیر خدا. دل چاہتا ہے وقت اگر ہوتا نا 2-4 حدیثیں سناتا آپ کو حضرت علی کی شان میں, آپ کے سینے میں اور ٹھنڈ پڑتی. لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں آگے نہیں جاؤں گا. حضرت علی سے سناتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کے بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نا, ساری دعائیں مکمل ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. حج کرنے جاتے خانے کعبے کا غلاف تھام کے مولا خاتمہ ایمان پہ کرنا. ہر ایک جگہ جب آخری دعا ہوتی کہتے ہیں خاتمہ ایمان پہ ہو. علامہ صاحب بھی دعا مانگتے ہیں, صاحبزادہ صاحب بھی, پیر صاحب بھی, مرید صاحب بھی دعا مانگتے ہیں, غوث بھی کہتا ہے, مجدد بھی کہتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے مولا خاتمہ ایمان پہ کرنا. لیکن کوئی بتا نہیں سکتا ہوگا یا نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں آپ میں بتا سکتا ہوں. کہتے ہیں نسخہ میں بتا دیتا ہوں, عمل تو کر لے, تیرے خاتمہ ایمان کی ضمانت علی دیتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نسخہ کوئی بڑا نہیں. حضرت سرکار بتائیے کیا نسخہ ہے؟ فرماتے ہیں نسخہ بڑا نہیں, صرف یہ
نبی کا میلاد تو کر دے، تیرے خاتمہ ایمان کی ضمانت علی دیتا ہے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ جو نبی کا میلاد منائے وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات بھی بتا کے فرماتے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ دل چاہتا ہے بیان کریں لیکن وقت اب اجازت نہیں دیتا، 1-2 منٹ زیادہ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔